دیکھ رہے ہیں زی7 ٹی وی. میں ہوں آپ کا میزبان ضیاء خان کوہستانی. ایک مرتبہ پھر آپ سب کو خوش آمدید کہتے ہیں. ناظرین، عموماً کوشش ہے کہ کوہستان میں اٹھنے والے ہر ایشو کو عوام الناس کے سامنے رکھے اور اس کا حل کے لیے کوئی روڈ میپ تلاش کرے. الیکشن کی گہما گہمی تھی، ان سے فارغ ہو گئے ہیں اور امید کرتے ہیں کہ تینوں ایم پی ایز بھی منتخب ہوئے ہیں اور ایم این اے بھی ہوا ہے. کوہستان کے مسائل کو اب بہتر انداز میں حل کر سکتے ہیں، لیکن ایک کچھ ایشو کوہستان میں کافی زیادہ ہے تو ان پر میرے خیال میں جلدی قابو پانا مشکل نہیں ہے، ناممکن رہے گا. لیکن ان کی محنت اگر انہوں نے کر لیا تو عوام کی دعا ان کے ساتھ رہے تو انشاءاللہ بآسانی کر سکتے ہیں. اسی طرح میرے خیال میں ایک اور بڑا ایشو ہے اور پسماندہ علاقہ ہے کندیا. اس سے پہلے میرے خیال میں پٹن کے علماء کرام نے متفقہ طور پر لوور کوہستان میں NGOs کے اوپر پابندی لگائی تھی. ہم نے بھی اس کے لیے آواز اٹھائی کہ ناانصافی ہے، نازیاتی ہے، نہیں ہونے چاہیے کیونکہ NGOs کام کر رہے ہیں. لیکن یہاں کے علماء کرام کا بھی کچھ کہنا تھا کہ یہ کچھ وعدوں کی خلاف ورزی کر رہے ہیں، ان کے ساتھ جو کمٹمنٹ ہوا ہے اسی کے مطابق یہ کام نہیں کر رہے ہیں. اسی حوالے سے میرے خیال میں علماء کرام نے ایک پوری جرگہ بلایا، گرینڈ جرگہ، اس میں فیصلہ کیا کہ علماء کرام نے جو فیصلہ کیا ہے اسی کے مطابق اگر انہوں نے NGOs نے کام کیا تو ٹھیک ہے، نہ کرنے کی صورت میں ان کو کوہستان سے بدر کر دیا جائے گا. تو میرے کوہستان میں اس وقت کافی NGOs کام کر رہے ہیں. اپر کوہستان سے کچھ شکایتیں ہمیں موصول ہو رہی ہیں کہ اپر کوہستان میں میرٹ پہ کام نہیں ہو رہا ہے NGOs کی طرف سے. تو ہم نے کوشش کی کہ NGOs کے جو نمائندے ہیں ان کے ساتھ رابطہ کرنے کی، لیکن بہرحال ان سے ہماری رابطہ نہ ہو سکی. یہاں کے کچھ مقیم لوگ ہمارے ساتھ موجود ہیں، ان سے جاننے کی کوشش کرتے ہیں کہ آئیے کیا معاملہ ہے یہ، اور سوشل میڈیا کے اوپر چند خبریں گردش کر رہے ہیں، آئے ان میں کچھ حقیقت ہے یا نہیں. ناظرین، اپر کوہستان سے فیصل زمان ہمارے ساتھ ٹیلی فون لائن پر جڑ چکے ہیں. ہم ان کے مشکور ہیں کہ انہوں نے قیمتی وقت نکال کر زی7 ٹی وی کو ٹائم دیا. فیصل، بہت شکریہ آپ کا. جی ضیاء بھائی، تھینک یو سو مچ. فیصل، کل سے سوشل میڈیا کے اوپر ایک خبر گردش کر رہے ہیں کہ NGOs کی طرف سے اپر کوہستان میں مبینہ کرپشن کیا گیا ہے. اس میں کیا حقیقت ہے، ذرا ہمارے ناظرین کو بتا دیے. جی ضیاء بھائی، بات اس طرح ہے کہ یہ NGO پچھلے 2022 سے کام کر رہی ہے یہاں پہ، اور تینوں کوہستان میں کام کر رہی ہے، ہیلتھ اینڈ نیوٹریشن کے سیکٹر پہ. ذرا NGOs کے بارے میں بھی بتا دیں، کون سی NGOs ہے، اس کا نام کیا ہے، کیونکہ کوہستان میں خیال میں 6 سے 7 NGOs کام کر رہی ہیں. جی یہ سینٹر آف ایکسلنس فار رورل ڈیولپمنٹ ایک NGO ہے اور یونیسیف کے تعاون سے یہ کام کر رہی ہے تینوں کوہستان میں. تو یہ 2022 سے کام کر رہی ہے. 8 مہینے اس کا سٹارٹنگ جو سیگمنٹ تھا اس میں 8 مہینے کام کیا تھا، اس کے بعد 1-2 مہینے اس نے بریک دیا، پھر 6 مہینے اس نے وہ کام کیا. اب یہ دوبارہ ود نو کاسٹ ایکسٹینڈ ہوا ہے، لیکن ان کا پروگرام ہے 2027 تک. تو ہم یہ چاہ رہے ہیں کہ جو MOU ڈسٹرکٹ ایڈمنسٹریشن کے ساتھ، چاہے اپر کوہستان ہو، لوور کوہستان ہو، کولیپالس ہو، جن کے ساتھ جو MOU سائن ہوا ہے، ان MOU کے بیس پہ کام ہونا چاہیے. ہم یہ چاہتے ہیں. تو کیا کنڈیا میں اس طرح کام نہیں ہوا ہے؟ جی. تو جو MOU آپ کہہ رہے ہیں جس کے اوپر ہم نے سائن کیا ہے، کیا اسی کے مطابق کنڈیا میں کام نہیں کیا ہے NGOs نے؟ نہیں، ایون کنڈیا میں بھی کام نہیں کیا ہے، کوئی جلکوٹ پہ بھی کام نہیں کیا ہے. MOU میں کچھ چیزیں تھی کہ وہاں پہ ڈیموک سینٹر ہوگا، وہاں پہ ٹیم کام کرے گی. جس MOU کے مطابق MOU میں یہ کہا گیا تھا کہ ڈیموک سینٹر ہوگا. ڈیموک سینٹر میں مختلف چیزیں ہوتی ہے، یہ فیمیل ڈاکٹر ہوتی ہے، MBBS ڈاکٹر، اور اس کے ساتھ کچھ LHVs ہوتی ہے. نیوٹریشن کے ساتھ ساتھ ہیلتھ کے سیکٹر پہ بھی کام ہوتا تھا. تو بدقسمتی سے کنڈیا میں ابھی تک 6 مہینے گزرنے کے باوجود ابھی تک انہوں نے ٹیم ڈپلائی نہیں کیا ہے. تو یہی ہم کہہ رہے ہیں، یہی ہمارے تحفظات ہے کہ ابھی تک محکمہ صحت ڈسٹرکٹ ایڈمنسٹریشن کے ناک کے نیچے یہ ساری کاروائی 6 مہینے تک کرتے رہے ہیں اور ابھی دوبارہ NOC مانگ رہے ہیں. تو ہم یہ کہہ رہے ہیں کہ ذرا ان 6 مہینوں کا پتہ کریں. جو بھی بندہ، جو بھی فرد اس میں غلطی کا مرتکب ہوتا ہے ان کو بتائیں یا اس کو نکال دیں. تو فیصل زمان بھائی، کیا 6 مہینے تک آپ لوگ کہاں سوئے ہوئے تھے؟ اس کے لیے کسی نے آواز نہیں اٹھایا؟
جی یہ جس وقت MOU ہمیں ملا تو اس وقت ظاہر ہے میں بھی ان کا امپلائی ہی تھا اور میں نے ہی یہ بات رائز کیا تھا کہ ہماری جو ایکولیٹی بیس پہ ہمارے تحصیل ہے ان پہ کام ہونا چاہیے. جس طرح کے شیو میں 24/7 ہے, شتیال میں 24/7 ہے, اسی طرح کا ہمیں کنڈیا میں بھی 24/7 دیں اور کوئی جلکوٹ میں بھی دیں. اور یہ میں اکیلا نہیں تھا, اس میں باقاعدہ ہم نے علاقے کے لوکل جو ایکٹیوسٹ ہیں ان کو بھی بٹھایا ہوا تھا, بلدیاتی جو نمائندے ہیں ان کو بھی بٹھایا تھا, اور DC صاحب کے سامنے ہم نے یہ بات کہی تھی. اور باقاعدہ ہمارا وہ تھا موقف یہ تھا کہ ہم جب تک ایکولیٹی بیس پہ کام نہیں کریں گے ہم نہیں چھوڑیں گے. تو انہوں نے یہ یقین دہانی کرا دی DC کے موجودگی میں کہ ہم چاروں جو اسٹیشن ہیں ان پہ ایک ہی وہ کریں گے, لیکن ابھی ہمیں موو آن کرنے دیں. تو DC نے کہا کہ آپ لوگ کام کریں اور جیسے جیسے کام ہوتا جائے گا یہ لوگ آگے آپ کا جو پروسیس ہے یہ کر دیں گے. لیکن وہ پروسیس تو چھوڑو, ادھر ٹیم ہی نہیں بھیجا ہے, تو ہم کیا کریں. اب ہم یہی کر سکتے تھے کہ ہمارا ٹینیور تھا, مطلب 6 مہینے کا کانٹریکٹ تھا, وہ کانٹریکٹ جب ختم ہو رہا ہے تو اب دوبارہ NOC کے لیے آ رہے ہیں, تو یہ دوبارہ ان کی یقین دہانی کروانا لازمی تھا. تو ہم نے اس لیے پریس کانفرنس کی اور آپ کے وساطت سے بھی ہم یہی کہہ رہے ہیں. 6 مہینے پہلے کبھی کنڈیا میں انہوں نے چکر لگایا ہے کہ نہیں NGOs کی ٹیم نے, کہ نہیں؟ نہیں 6 مہینوں میں ایک دن بھی نہیں آئی ہے. ایک دفعہ گئی ہے وہاں پہ. یہ سینٹر سلیکٹ کرنے سے پہلے میں نے DHO جو اپر کوہستان کے DHO ہے اس کو باقاعدہ کال کی ہے کہ یہ سینٹر تھوڑا دور ہے, آپ دیکھ لیں. بات میں یہ نہ کہے کہ کوئی یہ نہ کہے کہ یہ سینٹر دور ہے, یہاں پہ ایکسیس مشکل ہے یا کوئی اور مسئلہ ہوگا. تو سینٹر میں اس وقت میں نے کہا تھا, لیکن انہوں نے کہا کہ جو بھی ہے تو ہم نے یہاں پہ کام کرنا ہے. تو اب جب سینٹر سلیکٹ ہوا ہے, جشوئی ہے, تو ریسنٹلی ہماری DC کے ساتھ میٹنگ ہے, وہاں پہ یہ بات کہی گئی ہے کہ وہاں بلڈنگ نہیں ہے, شٹرز ہیں اور یہ وہ ساری چیزیں. تو یہ بات میں اب بھی آپ کے وساطت سے, آپ کی اس پلیٹ فارم کے وساطت سے کہنا چاہتا ہوں کہ وہاں پہ DHO بلڈنگ اس کی بالکل اپنے اس میں برابر ہے. وہاں پہ آلریڈی پہلے سے ٹیم وہاں پہ کام کر رہی ہے, ہیلتھ کی جو پرانی ویکسینیٹر اور ٹیکنیشین ہے وہاں پہ کام کر رہے ہیں. تو ایسا کوئی ایشو نہیں ہے. اچھا, لیکن ابھی تک ٹیم نہیں بھیجی. فیصل زمان بھائی, آپ ہمارے ناظرین کو ابھی یہ بتا دیں کہ ابھی اس کے لیے آپ کے کنڈیا کے جو علماء کرام ہے یا جو معزز ہے, کسی نے آواز اٹھایا ہے کہ نہیں, اس میں ابھی تک کوئی پیش رفت ہوئی ہے یا نہیں, معاملہ وہیں کے وہیں رہ گیا ہے؟ نہیں, اس پہ سوشل ایکٹیوسٹ ہیں کنڈیا سے ہیں, انہوں نے بات کی ہے, خصوصاً تحصیل چیئرمین نے بھی بات کی ہے, اور ان کو بھی یہی کہا گیا ہے کہ جو مارچ کے فرسٹ ویک میں جو میٹنگ ہوگی اسی میں ہی ساری چیزیں کلیئر ہو جائے گی. اچھا, اسی میں یہ کلیئر ہو جائے گی. آپ لوگوں کو یقین ہے؟ مجھے نہیں لگتا ہے کہ یہ لوگ کریں گے. اچھا, یہ لوگ کریں گے تو آپ لوگوں کا کیا گلا شکوہ ہے یہاں پہ؟ جس نے جو غفلت کی ہے, آپ کا اعتراض اسسٹنٹ کمشنر نے کی ہے یا NGOs کی طرف سے ہوا ہے, یا اپنے علاقے کے جس طرح آپ کے رمے بھی ان کا ایک امپلائمنٹ تھا تو آپ کے مقیم بھی کافی لوگ ان کے ساتھ تھے, کیا سمجھتے اس کے ذمہ دار کس کو ٹھہراتے ہو آپ؟ ہم اس NGO کو اور ہیلتھ سیکٹر کو سب سے زیادہ ذمہ دار ان کو ٹھہراتے ہیں, جنہوں نے فراڈولنٹلی ہمیں اب تک ایک بہانہ دوسرا بہانہ کر کے یہاں تک اپنا کام چلایا. اور اب ڈسٹرکٹ ایڈمنسٹریشن کی یہی ذمہ داری ہے, اور ہماری بھی درخواست ڈسٹرکٹ ایڈمنسٹریشن سے یہ اسپیشلی DC سے کہ یہ ٹیم اب دوبارہ آ رہی ہے اور یہاں پہ آپ کے پاس NOC لینے کے لیے آ جائے گی. تو ظاہر سی بات ہے, پورا اسٹیشن ہے, یہ کام اگر پورا اسٹیشن MOU میں نہ ہوتا تو ہم کہتے بھی نہ, اور نہ ہمارا حق ہے. لیکن MOU آپ کے پاس ہے, سائن کیا ہوا ہے آپ نے, اور آپ کو یہ بات کہی گئی ہے NGO کی طرف سے کہ ہم یہاں پہ کام کریں گے. تو ہم یہ سمجھتے ہیں اور ہم یہ کہتے ہیں کہ جلد از جلد اس ٹیم کو وہاں پہ بھیجنا چاہیے. بہت اچھی پوائنٹ آپ نے رکھا ہے فیصل زمان بھائی. ہم بھی یہیں چاہتے ہیں کہ اسسٹنٹ کمشنر اس ٹیم کے ساتھ جو معاہدہ ہوئے ہے اس کو دوبارہ معاہدہ کرنے سے پہلے جو پہلے معاہدہ اس کے اوپر ان کو عمل درآمد کروانا چاہیے تھا. لیکن
بہرحال کوشش کریں گے کوہستان کے جتنے مسائل ہو ان کے اوپر نظر رکھیں گے. آپ جیسے سوشل ایکٹیوسٹ انشاءاللہ ساتھ دیں گے تو انشاءاللہ امید کرتے ہیں کہ کوہستان کو ہم انشاءاللہ بہت جلد ان محرومیوں سے اور پاسماندگی سے نکالنے میں اپنا کردار ادا کریں گے. بہت بہت مہربانی. بہت شکریہ فیصل زمان. تو ناظرین یہ تھے کندیا سے تعلق رکھنے والے فیصل زمان. اس کی گفتگو آپ نے بخوبی سنی کہ این جی اوز کی یہاں پہ غفلت ہے یا اسسٹنٹ کمشنر ہے یا جو ہیلتھ ڈپارٹمنٹ کی غفلت, یہاں پہ جس نے غفلت کی ہے اللہ انہیں بس ہدایت دے. جو گزرا ہوا تو وہ گزر گیا, لیکن آنے والے وقت میں یہ کہہ رہا کہ دوبارہ ایم او یو پہ سائن ہونے والے ہیں, تو سائن کرنے سے پہلے ان کو چاہیے کہ جو علاقہ نظر انداز ہوئے ان پر اسپیشل توجہ دو. اور اسپیشل کندیا تو ایک کوہستان میں ایک ایسا علاقہ ہے کہ یہ کافی بیکورڈ رہا ہے. اگر آپ کو ہماری یہ ویڈیو پسند آئی ہے تو لائک کرنا اور فالو کرنا نہ بھولیے. آج کا پروگرام ہمارے اختتام پذیر ہونے جا رہا ہے. اپنے میزبان ضیاء خان کوہستانی کو دیجیے اجازت. اپنا رکھے ڈھیر سارے خیال. ملتے ہیں انشاءاللہ نیکسٹ پروگرام میں. اللہ حافظ.